نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون سأصرف عن آیاتی عن قریب میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے الذین یتکبرون فی الارض ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں بغیر الحق ناحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا اور اگر وہ دیکھیں ہر نشانی تو نہیں ایمان لاتے اس کے ساتھ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ اور اگر وہ دیکھیں ہدایت کا راستہ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا تو اس کو اپنی راہ اختیار نہیں کرتے وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ اور اگر وہ دیکھیں گمراہی کا راستہ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا تو اس کو راہ اختیار کر لیتے ہیں ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو وکانوا عنہا غافلین اور وہ ان سے غفلت کرنے والے تھے والذین کذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ضائع ہو گئے ان کے اعمال هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ بدلہ نہیں دیے جائیں گے مگر وہی جو عمل کرتے تھے سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الاعراف کا 17واں رکوع آیت نمبر 146 اور 147 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہوئے تو تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میں اللہ کو دیکھ لیتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں ممکن نہیں پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے تجھے رسالت کے ساتھ چنا کلام کے ساتھ چنا، کتاب کے ساتھ چنا،
جو میں نے کتاب تجھے دی ہے، جو نصیحت کے ساتھ بھری ہوئی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامو، اپنی قوم کو بھی حکم دو کو وہ بھی تھامیں، اور ان قریب مجرمین کا گھر ہم آپ کو دکھائیں گے۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ بھی بیان فرما دیا کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان کو اللہ کی آیات سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، یعنی متکبرین اور مکذبین، ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ فائدہ اسی حاصل ہوتا ہے جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھے اور عاجزی کے ساتھ ان کی نصیحت کو غور سے سنے اور عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا فرماتے ہیں جی؟ اور یہ بہت بڑا ضابطہ ہے، بہت بڑا اصول ہے کہ اللہ کی آیات تکبر کرنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، چونکہ اللہ رب العزت کی صفت ہے المتکبر۔ تکبر سجدہ ہی اللہ کی ذات کو ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کوئی غرور کرے اور تکبر کرے تو اللہ تعالیٰ کو ہرگز وہ پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ شیطان کو تکبر ہی نے تو خوار کیا اور ہمیشہ کے لیے لعنت کے جال اور قید کے اندر گرفتار کیا۔ اس لیے تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے التکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ جو آدمی کسی کے لباس کو کھینچے اس کو غصہ آتا ہے، رب کہتا ہے جو میری چادر تکبر کو کھینچے گا مجھے بھی بڑا غصہ آئے گا اور میں اس کو لٹکاؤں گا دوزخ کے اندر۔ اس لیے اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ خصوصاً آیات الہیہ کے ساتھ جو معاملہ ہے یہ بہت نازک معاملہ ہے، کیونکہ یہ میرے رب کی آیات ہیں، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ ان کے ساتھ اگر نعوذ باللہ انسان تکبر اور غرور کرے تو پھر پیچھے رہ کے آ گیا ہے۔ اللہ کے سامنے، اللہ کی آیات کے سامنے، اللہ کے فرمان کے سامنے جتنی عاجزی کریں گے اتنا ہی اللہ کی آیات دلوں پر اثر کریں گی، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ اگر لاپرواہی کی، اگر غرور اور تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ کی آیات تکبر کرنے والے کو کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ اس لیے بڑے بڑے واقعات ہیں، جن لوگوں نے تکبر کیا ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات سے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ یہ مکے کے بڑے وڈیرے سردار جو یہ کہا کرتے تھے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، قرآن پاک کسی بڑے سردار پر کیوں نہیں نازل ہوا، قرآن پاک ایک یتیم پر کیوں نازل ہوا ہے؟ بس اس تکبر کی وجہ سے کفر پر ان کی موت آئی۔ تکبر کرتے تھے، ایمان نصیب نہ ہوا، کفر کے اوپر موت آئی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو غریب صحابہ کرام تھے ان کے بارے میں متکبرین نے کہا ہم ان غلاموں کے ساتھ کیوں کر بیٹھے، ہم ان کے پاس کیسے بیٹھیں، ہماری بڑی شان، بڑا لیول، اور ہم ان غریبوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور سنیں گے، کیا فائدہ ہمیں ہوگا، ہم نہیں بیٹھتے۔ اس غرور نے ان کو کفر پر مجبور کیا اور یہی غرور ان کو لے ڈوبا اور کفر کے اوپر ان کی موت واقع ہو۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجیے ایک تسلسل ہے کہ جس نے تکبر کیا ایمان سے محروم رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب معجزات پیش کرتے ہیں فرعون کے سامنے اور جادوگروں نے بھی وہ معجزہ دیکھا، جادوگر ایمان لے آئے اور فرعون کو تکبر کی مار پڑی اور وہ کفر پر ڈٹا رہا۔ تو اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں عاجزی نصیب فرمائے۔ کیا فرماتے ہیں جی؟ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اللہ فرماتے ہیں ان قریب میں پھیر رکھوں گا، دور رکھوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق۔ جو تکبر کرنے والا ہے اللہ کی آیات اس کے دل کے قریب نہیں جائیں گی۔ اللہ کی آیات تو عاجزی کرنے والے اور طلب کرنے والے کے دل پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا دعا مانگی جو اللہ نے حکم دیا؟ رب زدنی علما،
اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس کے اندر کتنی عاجزی ہے۔ ایک بندہ کہے جی مجھے سارا پتہ ہے جی میں سب کچھ جانتا ہوں جی، مجھے نہ سمجھاؤ جی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ رحمت کائنات، ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، لیکن عاجزی دیکھو، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں مزید اضافہ فرما۔ رب کے سامنے عاجز بن کر پیش ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھو، آپ اپنی دعاؤں کے اندر بھی عاجزی کرتے ہیں۔ ایک دعا میں آپ کو سناؤں تو جو ہے نا سب حضرات تھوڑا تھوڑا میری طرف دیکھا بھی کریں، تب پتہ چلتا ہے کہ ساتھی جاگ رہے ہیں۔ جب نیچے دیکھتے ہیں سمجھ شک پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں سو نہ گئے ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھنے سے بات سمجھ بھی صحیح آتی ہے، اور بندہ کرتا ہے کوئی اشارے سے بات سمجھتا ہے، اور بات کرنے والے کو بھی یقین ہوتا ہے کہ بندہ ماشاءاللہ میری طرف متوجہ ہے۔ ویسے بندہ آج کل حالات اتنے پریشان کون ہے کہ بندہ تھوڑا نیچے ہو تو کئی خیالات آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، ایک ایک لفظ پہ غور کرنا، میرے نبی کی دعا کے اندر کتنی عاجزی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ، وابن عبدک میرا باپ بھی تیرا بندہ، وابن امتک میری ماں بھی تیری بندی، ناصیتی بیدک میری قسمت یا اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک جو فیصلہ تو نے کرنا تھا سو کر دیا میری قسمت میں، عدل فی قضاؤک اے اللہ جو تیروں فیصلہ میری قسمت نے کر دیا وہ انصاف کا کیا، میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں۔ یہ عاجزی ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی عاجزی ہے۔ اے اللہ میری قسمت میں اگر تو نے کئی دنوں کی بھوک لکھی ہے، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ اے اللہ تو نے میری قسمت کے اندر مکہ چھوڑنا لکھا ہے، طائف کے پتھر لکھے ہیں، عدل فی قضاؤک تیرے ہر قضا تیرے ہر فیصلے پر میں راضی ہوں۔ یہ عاجزی کے کلمات کہنے کے بعد آگے مزید سننا، اسألک بکل اسم اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تیرے ان ناموں کا واسطہ دے کر کرتا ہوں، اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک جو تو نے نام اپنی ذات کے مقرر فرمائے ہیں، یا اللہ تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ، او انزلتہ فی کتابک تجھے تیرے ان ناموں کا بھی واسطہ جو نام تو نے اپنی کتابوں میں سے کسی کتاب میں نازل کیے ہیں، او الہمتہ احدا من خلقک تجھے تیرے ان ناموں کا بھی واسطہ جو اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے دل میں تو نے ڈال دیے ہیں، او استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک تجھے تیرے ان ناموں کا بھی واسطہ جو تو نے نہ کتاب میں نازل کیے ہیں نہ کسی بندے کو بتائے ہیں بلکہ اپنے علم کے اندر رکھے ہوئی ہیں، سارے ناموں کا واسطہ دے کر تیرا محبوب تجھ سے دعا یہ مانگتا ہے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے اور میرے سینے کا نور بنا دے۔ سبحان اللہ۔ عاجزی دیکھیے ایک ایک لفظ کے اندر کتنی عاجزی ہے، ایک ایک دعا کے ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے۔ اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک اے اللہ اسلمت وجہی الیک اپنا چہرہ تیرے آگے جھکا دیا، فرما بردار کر دیا، وفوضت امری الیک اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا، والجأت ظہری الیک اپنی پیٹھ کا سہارا تیری ذات کو بنا لیا، رغبۃ ورہبۃ الیک شوق بھی تیری ذات کا بہت ہے، خوف بھی تیری ذات کا بہت ہے، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک نہ کوئی پناہ کی جگہ ہے نہ کوئی نجات کی جگہ ہے، اے اللہ تیرے علاوہ مجھے کوئی جگہ نظر نہیں آتی۔ کتنی عاجزی ہے اللہ کے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ پر غور کرتے جاؤ. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے عاجزی پیش کرتے دکھائی دیں گے. کبھی غرور کا بول آپ کی زبان سے آپ کو نہیں سنائی دے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ، آپ جب بلندی پر چڑھتے، چھت پر جاتے یا پہاڑ پر جاتے تو کیا فرماتے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا مطلب؟ اے اللہ میں اونچا جا رہا ہوں لیکن تو بہت اونچا ہے. اللہ اکبر، تو بہت اونچا ہے یا اللہ بہت بڑا ہے. تیری اونچائیوں کو کون پہنچ سکتا ہے؟ تیری بلندیوں کو کون پہنچ سکتا ہے؟ ایک قدم بھی اوپر اٹھا فوراً اللہ کی بڑائی کو یاد کیا، اور اگر آپ کا قدم نیچے آتا تو کیا کہتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے. نیچے جھکوں گا تو تیرے سامنے جھکوں گا، کسی غیر کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا. تو اللہ کریم کو عاجزی پسند ہے. حضور فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخرا. لوگوں پتہ ہے میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں. ولا فخرا، مجھے اس اعزاز پر بھی فخر کوئی نہیں ہے. انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی. میرا نام حاشر ہے. قیامت کا دن ہوگا، میں لیڈر بن کر آگے آگے جاؤں گا. ساری امتیں بھی میرے پیچھے ہوں گی، ان کے نبی بھی میرے پیچھے ہوں گے. لیکن ولا فخرا، اس بات کے اوپر بھی مجھے کوئی فخر اور تکبر اور غرور نہیں ہے. اچھا یا رسول اللہ آپ کو کس بات پر فخر ہے؟ حضور فرماتے ہیں الفقر فخری. میں جب اللہ کے سامنے فقیر بن کر آج حاضر ہوتا ہوں، فقیری کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر موجود ہے. عاجزی کے اندر میرا فخر موجود ہے. حضور کیا دعا مانگتے ہیں بارش کے لیے؟ اللہم انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا من السماء ماء مبارکا. اے اللہ تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم تجھ سے بارش مانگنے کے لیے آئے ہیں. فقیر بن کے اللہ کے سامنے دعائیں کرتا ہوا نظر آتا ہے میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی ایک ایک دعا پہ اگر آپ غور کریں تو کتنی عاجزی دکھائی دیتی ہے. طائف کے پتھر کھانے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین. اے اللہ میں اپنی شکایت تیرے سامنے بیان کرتا ہوں، اپنی محتاجی تجھے سناتا ہوں، اپنا دکھڑا تجھے بیان کرتا ہوں، کیونکہ تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون. تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون. حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون. موسیٰ جیسے غش کھائیں تیرا کرے نظارہ کون. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. لوگوں نے میرے ساتھ جو برتاؤ کیا، پورا شہر پتھر مارنے والا، ایک تیرا نبی پتھر کھانے والا. یا اللہ یہ گلہ بھی تیرے سامنے ہی بیان کرتا ہوں، کسی اور کے سامنے نہیں. اور یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، کمزوروں کے رب. اگر تو راضی ہے تو فلا ابالی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ عاجزی ہے. بولو کیا ہے؟ عاجزی ہے. تکبر سے کوسوں دور ہیں. امت کو بھی سبق سکھا رہے ہیں، رب کے سامنے عاجز بن کر پیش ہوا کرو. اس عاجزی پر اللہ تعالیٰ کو رحم آتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے، پاؤں مبارک بھی سوج جاتے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے کہہ دیا یا رسول اللہ اتنی دقتیں کیوں برداشت کرتے ہو، اتنی مشقتیں کیوں اٹھاتے ہو؟ حضور نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا. عائشہ یہ بتا جس اللہ نے اتنا کرم کیا اس اللہ کا شکر گزار بندہ میں کیوں نہ بنوں.
اتنی لمبی لمبی عبادت کرنے کے بعد آخر میں کیا فرمایا کرتے تھے؟ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ جس طرح اپنی تعریفیں تو آپ بیان کر سکتا ہے، میں محمد اس طرح بیان نہیں کر سکا۔ سبحان، پھر کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ میں عاجزی نصیب فرمائے، تکبر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کیا فرماتے ہیں؟ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ہم اپنی آیتوں کو ان لوگوں سے پھیر لیتے ہیں، ان لوگوں سے دور کر لیتے ہیں جو زمین میں نہ حق تکبر کرتے ہیں۔ تکبر کرنے والا اللہ کے قرآن سے محروم رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، جب بھی کوئی نشانی دیکھتا ہے ایمان ہی نہیں لاتا اس کے ساتھ۔ میرے قرآن کی آیت دیکھے یا میرے بنائے ہوئی جہان کی آیت دیکھے، کائنات میں ہر چیز اللہ کی قدرت کی آیت اور نشانی ہے۔ یہ بلند و بالا پہاڑ دیکھ لیجئے، یہ چہچہاتی چڑیاں دیکھ لیجئے، رواں دواں ندی نالے دیکھ لیجئے، مہکتے گلشن اور پھول دیکھ لیجئے، یہ کھلتے ہوئے غنچے دیکھ لیجئے، رینگتے ہوئے سانپ اور کیڑے مکوڑے دیکھ لیجئے، دھاڑتے ہوئے شیر اور درندے دیکھ لیجئے، چلتے پھرتے اور بولتے ہوئے انسان دیکھ لیجئے۔ اللہ کہتے سب میری قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن تکبر کرنے والا اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، جتنی مرضی نشانیاں اس کو دکھاؤ، اس تکبر کرنے والے نے ایمان نہیں لانا ہوتا۔ دل کے اندر تکبر اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يتخذوه سبیلا، تکبر کرنے والا رشد کا راستہ دیکھے، ہدایت کا راستہ دیکھے، اس راہ پر چلتا ہی نہیں ہے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھتا ہے، ہلاکت کا راستہ دیکھتا ہے، بربادی کا راستہ دیکھتا ہے، تکبر کرنے والا اس راہ پر چل پڑتا ہے، اسے اپنا راہ بنا لیتا ہے۔ یہ تکبر کیوں ہوا؟ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تکبر پیدا ہوتا ہے میری آیات کو جھٹلانے سے۔ اگر عاجز بن کر میری آیات کو بندہ سنے، دل میں تکبر نہیں آ سکتا، دل میں غرور نہیں آتا، لیکن جب بندہ میری آیات کو جھٹلاتا ہے دل میں تکبر آ جاتا ہے۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، جو میری آیتوں سے غفلت برتتا ہے اس ظالم کے دل میں تکبر آ جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر کرنے والے قیامت کے میدان میں اتنے ذلیل ہوں گے، اتنے ذلیل ہوں گے، اللہ ان کو چھوٹا چھوٹا چیونٹیوں کی طرح وجود عطا فرمائیں گے، اور یہ رینگ رہے ہوں گے محشر کے میدان میں جہاں ساری کائنات والے انسان جمع ہوں گے۔ تکبر کرنے والے چیونٹیوں کی مانند پاؤں میں کچلے جا رہے ہوں گے، اللہ ان کو ذلت کا عذاب دے گا۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا، سنو لوگوں، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، میری آیتوں کے ساتھ تکبر کا معاملہ کیا، متکبرین بنے، مکذبین بنے، ان کی بات سنو۔ ولقاء الآخرہ، میری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا۔ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع کر دی جائیں گے۔ استغفر، اگر کوئی نیک عمل کیا بھی تو تکبر کی وجہ سے عمل کیا ہو جائے گا؟ بولو، ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ میں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہے ام الامراض۔ کیا نام ہے؟ ام الامراض۔ اس سے مراد تکبر ہے۔ ام الامراض یعنی ساری بیماریوں کی جڑ، وہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ وہ ملے تو ضرور پڑھیے، اس میں آیات اور احادیث اور واقعات جمع کیے گئے ہیں۔ ام الامراض، ساری بیماریوں کی جڑ، ایسے اس کے اندر حضرت نے واقعات بھی لکھے ہیں۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی کا واقعہ دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی ایک عالم تھے، مفسر تھے، قرآن کے عالم تھے، حدیث کے حافظ تھے، حافظ الحدیث اس کو کہتے ہیں جس کو لاکھوں حدیثیں سند سمیت یاد ہوں۔ اور کئی لوگ
ان کی جناب شاگرد اور ان کے مریدین اور ان کو سے دین سیکھنے والے، لیکن ایک جگہ جب تکبر آیا دل میں کہ غیر مسلموں کو دیکھ کر کہا یہ تو نادان ہے اور ہم جناب بڑے سمجھ والے اور بڑے علم والے اور علم کے ذریعے ہم اللہ کی معرفت کرنے والے، رب نے ایسی حالت کی کہ فوراً دل سے ایمان نکل گیا، اور ایک عیسائی لڑکی کے اوپر وہ فریفتہ ہوئے اور اس نے کہا میں تمہارے ساتھ اب شادی کروں گی جب تم عیسائیت قبول کرو۔ تو قرآن کی تفسیر والا عالم، حدیث کا حافظ عالم اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے والا عالم ایک عیسائی لڑکی پر فریفتہ ہو کر اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لیتا ہے اور پھر کفر کے اندر چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ لوگ بڑے پریشان ہوئے، وہ ہمارے شیخ تھے، وہ ہمیں قرآن سکھاتے، وہ ہمیں حدیث سکھاتے۔ میرے بھائی تکبر اتنی موذی مرض ہے کہ اللہ کی آیات سے انسان کو دور کر دیتا ہے، ایمان سے دور کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ ان کا ایک شاگرد کہتا ہے کہ ہمارا دل تو اس دن ٹکڑے ٹکڑے ہوا کہ جب ہم ان کی تلاش میں گئے اور عیسائیوں کی بستی میں دیکھا، چونکہ عیسائی سور کھاتے ہیں اور سور پالتے بھی ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ وہ لاٹھی جس کے اوپر ٹیک لگا کر کبھی ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا کرتے تھے، وہی لاٹھی ہاتھ میں ہے اور عیسائیوں کی سور چرا رہے تھے۔ اور ہم نے پوچھا کہ آپ قرآن پاک کے مفسر اور عالم تھے، کیا آپ کو کوئی قرآن پاک یاد ہے؟ اس نے کہا سب بھول گیا ہے، ایک ٹکڑا آیت کا یاد ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کرے اسے عزت کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ آپ کو لاکھوں حدیثیں جو یاد تھیں ان کا کیا ہوا؟ کہ وہ بھی سب بھول گئی ہیں، ہاں اتنی بات یاد ہے من بدل دینا فاقتلوہ، جو دین سے پھرے اسے قتل کر دو۔ پھر لوگوں نے دعا کی، وہ بھی روئے، آخر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور وہ کہا کرتے تھے لوگوں تکبر کبھی نہ کرنا۔ میرے دل میں صرف اتنی بڑائی آئی تھی کہ میں بڑا علم والا ہوں، میں اپنے علم کے ذریعے خود بھی ایمان پر ہوں اور لوگوں کو بھی ایمان کی طرف لے کر آ رہا ہوں۔ رب نے اسی وقت بتا دیا تیرا علم کیا ہے اور تو کیا سمجھتا ہے، علم کے ذریعے کوئی ایمان پر نہیں آ سکتا جب تک اللہ کا فضل ساتھ شامل نہ ہو۔ اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ اسی اللہ فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم، فرمایا تکبر کیا، میری آیتوں کو جھٹلایا، قیامت کو جھٹلایا، حبطت اعمالهم، مت سمجھو کہ میں نے بڑے اعمال کر لیے، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ایک عمل بھی اللہ نہیں چھوڑے گا پلے میں، تکبر کی وجہ سے سب برباد ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ والی بات، پوری رات نفل پڑھتے رہے، تو میں نے والد صاحب کو کہا ان لوگوں کو دیکھو جنہوں نے 2 رکعتیں بھی نہیں پڑھی، میں تو بادشاہ ساری رات نفل پڑھتا رہا اور یہ جانوروں کی طرح سوئے پڑے۔ تو میرے والد نے کہا تو بھی سو جاتا تو اس عبادت سے بہتر تھا جس عبادت کے بعد تیرے دل میں تکبر پیدا ہو گیا ہے۔ جی تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ حبطت اعمالهم، ابلیس تھوڑی عبادت کرتا تھا، اللہ نے ساری عبادت منہ پر دے ماری اور فرمایا نہ تکبر کرے گا تو میرے ہاں تیری ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوگا، عاجزی کرے گا تو تیرا ہر سجدہ میں اللہ قبول کروں گا۔ اس لیے فرمایا هل یجزون الا ما كانوا يعملون، ان کو یہ سزائیں کیوں ملی؟ جو عمل کیا اسی کی پاداش میں ملی، تکبر کیا یہ جرم کیا تو پھر یہ سزا ملی۔ اللہ میں تکبر سے محفوظ فرمائے، قرآن و سنت کو عاجزی کے ساتھ سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان قریب میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ دیکھیں ہر نشانی نہیں ایمان لاتے ان کے ساتھ۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر ہدایت کا راہ دیکھیں لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اس کو اپنا راہ نہیں بناتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر گمراہی کا راہ دیکھیں يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اس کو راہ بنا لیتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان سے غفلت کرنے والے تھے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ،
اور آخرت کی ملاقات کو حبطت اعمالہم ضائع ہو گئے ان کے اعمال هل یجزون الا ما كانوا يعملون وہ بدلہ نہیں دیے جائیں گے مگر وہی جو عمل کرتے تھے۔